بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کر بلایا گیا، اور اس کی جو ضروریات ہیں، جو بنیادی ضرورت، کیونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی ساری ضروریات بھی وہ مٹی سے ہی ملتی ہیں ہمیں۔ ہماری خوراک بھی مٹی سے ہے، پانی وہ بھی خیر وہ تو آسمان سے آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو مگر اس کی ساری ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان کی تخلیق کی گئی ہے، تو اس کی ساری ضروریات بھی اسی زمین میں ہیں۔ تو ہم جو ہماری باڈی جو ہے، اس میں ہم دو چیزیں ہیں۔ ایک ہماری باڈی ہے جو فزیکل جسم ہے، دوسری ہماری روح ہے۔ تو ہماری خوراک جو ہے وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے کام آتی ہے۔ ہماری روح کی غذا جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگاؤ، کنیکشن ود یور کریٹر وچ وی ہیو لاسٹ۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ وی شوڈ ریکنیکٹ اوور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ بے حد ضروری ہے اگر آپ نے انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن اور خام خواہ کی جو فکر مندی سے محفوظ ہونا ہے، بچنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے لو جو ہے لگانے کے جو ہے نماز، عبادات جو ہے اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کریں، یہ ہے۔ اور اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں اور آپ کو آئرن جو ہے وہ اس کا پلگ لگا کے تو آن کیا۔ جب آپ نے پلگ لگا کے آن کر لیا تو استری گرم ہو گیا، آپ نے کپڑے استری کر لیے، کنیکشن ہو گیا، الیکٹرک کا کنیکشن آپ کی جو استری ہے اسے ہو گیا۔ اسی طرح سے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا جو کنیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگائیں، اور خاص طور پہ جب ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز کے لیے، تو ہمیں کتنی مشکل لگتا ہے صبح کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فجر کی اذان ہے اس میں ہے کہ اب میں بھول گیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کا ہے کہ جو نماز ہے آپ کی نیند سے بہتر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب آپ صبح کی نماز پڑھ کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو یہ آپ کا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو آپ کی انرجی لیول، آپ کا جو آپ کی طاقت وہ اچھی، اور آپ کی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو رہتی ہے۔ اب جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ قدرتی طور پہ اچھا فیل کریں گے۔ انگزائٹی، سٹریس جو ہے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تو یہ جو ہم اس زمانے میں جو اس وقت ہمارا دور گزرا ہے، وقت گزرا ہے، افراتفری کا دور ہے، ہر جگہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ غریب ہے، امیر جو ہے، امیر ترین، ان کو اپنی اور لالچ ہے، تو ہم دنیا داری میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی دلدل میں پھنستا ہے، وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت جو حال ہے وہ ہم اس دنیا داری میں پھنس چکے ہیں۔ اور حالانکہ کہا گیا ہے، جو بزرگ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ جب کشتی میں پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، کشتی صرف اسی وقت ہی تیرتی ہے جب پانی کے اوپر رہے۔ تو ہمیں لالچ ہمیں بڑھ گیا ہے۔ جس کے پاس ایک گھر ہے وہ کہتا ہے دو گھر ہوں، جس کے پاس گھر اور گاڑی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بنگلہ اور دو گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں۔ تو اس میں ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم جو اس مصیبت میں دھنستے چلے جاتے ہیں، یہ ضروری ہے، ہمیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہماری ضروری چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اور کھانا چاہیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری۔ مگر جب ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں پڑ جاتے ہیں تو ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا،
رشتہ داروں سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے آنے شروع ہو جائیں تو ہم اور بھی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دکھاوا کرنے کے لیے ہم دعوتیں شاوتیں کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، مگر ہم اپنے غریب بہن بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اس وقت جو یہ صورتحال ہو چکی ہے ملکوں کی، ہر جگہ پہ یہ حال ہے، تو ہم افراتفری کا شکار ہیں، ہمیں ذہنی سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، اور اتنی بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، اور جرم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یورپ میں، خاص طور پہ برطانیہ میں، آئے دن لوگ جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، نائف کرائم جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا قریب ترین جب وقت آ جائے گا تو قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی، اور جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے بولا جائے گا کہ سچ میں معلوم ہونا شروع ہو جائے، اور سچ جو بولیں گے تو وہ جھوٹ لگے گا۔ تو وہ حالت اس وقت ہماری ہو چکی ہے، جو اب اتنی مطلب بات بڑھ چکی ہے کہ ہم اس قدر افراتفری کا شکار ہو کے ہم اپنے اللہ سے کنیکشن توڑ بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ حال ہو گیا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کیوں مار دیا گیا ہے، اور مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس شخص کو کیوں مارا۔ یہ کل صبح یہاں برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور کوئی ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ اس نے قتل کیا ہے کیوں قتل کیا ہے۔ یہ 2 اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی کے، ایک اور آدمی تھا۔ تو اس افراتفری میں، نفسا نفسی میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دن بدن جو ہے ہماری جو الجھنیں، ہماری ڈپریشن، ہماری انگزائٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی نیند آور گولیاں لیں، ریلیکسیشن کے لیے ٹریٹمنٹ لیں، آپ جو مرضی کریں، اچھی سے اچھی خوراک کھائیں، مگر جب تک آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں جڑتا، ریکنیکٹ یور سیلف ٹو یور کریٹر، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور ہم تو مسلمان کہنے کو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی بھی کام مسلمانوں والا نہیں ہے، ہم کسی کی مدد کر کے راضی نہیں ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کے پاس سے ہم گزر جائیں گے اس کی۔ تو ہمیں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہماری اخلاقیات ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اخلاقیات جو ہے اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، سب افراتفری کا عالم ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سب تلے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ لگا لیں، سیاست لگا لیں، فوج لگا لیں، عدلیہ لگا لیں، پولیس لگا لیں، افراتفری کا وہ عالم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کل پتہ نہیں ہو نہ ہو، آج لوٹ لو، جتنا بھی لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو۔ اور میرے دادا جی مرحوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ہمیں شروع میں جب ہم بچے تھے تو وہ ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ ایک نوالہ، حرام کا ایک نوالہ آپ کی 40 دن کی عبادت جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارا ملک ہے 90% وہ رشوت اور بے غیرتی پہ چل رہا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا جو اس وقت افراتفری، نفسا نفسی اور بے چینی عروج پر ہے۔ تو میرے آپ سے یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں سادہ زندگی گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یاد رکھیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔